السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما ويا رب زدني علما ويا رب زدني علما وعملا وفهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما
رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق اللہ العظیم. اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و طہر و اللہ والا واسطے ہے جو اس کائنات دا خالق و مالک ہے، رازق ہے، فعال لما یرید ہے، ذو العرش المجید ہے. درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدا، امام الرسل، سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ واسطے ہے. اللہ تعالی نے انسان نو انہی زندگی دے اندر ہر ایک عبادت، اخلاق و کردار، عقیدہ، معاشرہ، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے، انسان تک ایک پیغام پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف انسان نو جسم ہی نہیں دیتا بلکہ رب تعالیٰ نے ایدے نال نال انسان نو شناخت بھی عطا کیتی ہے، مسلمان نو شناخت بھی عطا کیتی ہے. ایک مسلمان دی شناخت اس دی عبادت، اس دے لباس، اس دے رہن سہن، اس دے شب روز دے اعمال تو ہوندی ہے. اور تاریخ اس بات دی گواہ ہے کہ جڑیاں قوماں اپنی شناخت بھول جاندیاں نے،
وہ ناکام ہو جاندیاں نے۔ جس طرح اج دا مسلمان اپنی شناخت بھول چکے ہے۔ ایک وقت ایسا سی جدوں کوئی بندہ مسلمان دکاندار تاجر اپنی دکان اتنے بیٹھدا تے لوگ یہ آکھیا کرتے سن کہ اے مسلمان دی دکان ہے، یہ تو سودا ملے گا تے صحیح ایک نمبر سودا ملے گا، اور اس مسلمان دی زبان دے اندروں جدوں بھی نکلے گا سچ نکلے گا، حق نکلے گا۔ ایسی شناخت بھول چکے ہیں اپنی۔ ایک وقت سی غیر مسلم جدوں کسی مسلمان نو دیکھ دے، حتیٰ کہ اج دے دور دے اندر بھی ایسیاں کئی ایک مثالاں معاشرے دے اندر دیکھنے نو ملدیاں ہیں۔ غیر ملک برطانیہ دی ٹیم دے اندر ایک مسلمان جنہیں سنت رسول رکھی ہے، داڑھی اپنے چہرے تے سجائی ہے، وہ شراب دے نیڑے نہیں جاندہ، انہیں 5 وقت نماز نو اپنے تے لازم کیتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہویا انہاں دی جدو ٹیم جیتی، انہاں گوریاں دی ٹیم دے اندر ایک مسلمان بھی موجود ہے، تے جدو گوریاں دی ٹیم جیت گئی، جتن تو بعد انہاں جشن منانا شروع کیتا، سیلیبریشن جدو شروع کیتا، وہ اپنا جشن شراب دیاں بوتلاں انہاں دے نال کردے نے، انہاں نو ہلادے نے، گیس چڑھ دیے، لیکن وہ مسلمان جڑا انہاں دی ٹیم دے اندر موجود سی، انہیں جدو یہ چیز دیکھی تے سائڈ تے ہٹ گیا، دور چلا گیا۔ انہاں گوریاں نے جدو مسلمان نو دیکھیا اپنے بھائی نو کہ یار یہ مسلمان ہے، یہ شراب نہیں پیندا، تے یہ دور چلا گیا ہے تے ساڈی اس خوشی کے اندر شریک نہیں ہویا، انہاں اپنی اس مسلمان بھرا واسطے شراب نو رکھ دیتا، بند کر دیتا۔ کیوں؟ ایک مسلمان دی شناخت سی اسلام تے چلنا، اسلام دے مطابق زندگی بسر کرنا۔ اسی وہ اپنی شناخت بھول چکے ہیں، کھو چکے ہیں۔ دعا فرماؤ اللہ سانو صحیح معنی دے اندر اسلام دی پہچان دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہون تے ساڈے گھراں دے وچ مسلماناں دے گھراں چ چھڈ کے اپنے آپ نو اہل سنت، اہل دیوبند، اہل حدیث کہلان والے اے ساڈے محلے دے لوگ جناب اپنے گھراں وچ ہیپی برتھ ڈے پہ مناندے نے۔ اے کنہاں دا تہوار ہے؟ اے مسلماناں دا تہوار نہیں، اے غیر مسلماں دا عقیدہ ہے، غیر مسلماں دا نظریہ ہے، غیر مسلماں دا طریقہ ہے۔ یہ ساڈی پہچان نہیں، یہ ساڈا طریقہ نہیں، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین نہیں، آپ دی شریعت نہیں، آپ دا قانون نہیں، آپ دا لا نہیں۔ حضرات محترم، مسلمانوں دے گھراں دے لوگ ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں اور رسم و رواج منا رہے ہیں۔ تیرے میرے معاشرے دے اندر شادیاں دے اتے بینڈ باجے، ڈول اور خرافات، ہندوؤں دی رسم و رواج
فضول خرچی ہر ایک چیز کی جا رہی ہے اور پوری دھوم دھام نال کی جا رہی ہے. پھر آخیا جاتا ہے کہڑا روز شادیاں ہوندیاں نے کوئی ایک تو میرا بیٹا ہے آج خوشی کر لواں گا بعد اللہ کو معافی منگ لاں گا. لکھاں کروڑا روپے خرچے کر کے اخراجات کر کے جدو جناب جب تک کوئی 20-30 لاکھ روپیہ لگ نہیں جاندہ اتنی دیر تک سکون نہیں ملتا. مہندی ہو رہی ہے، تحفے تک جا رہے ہیں، ڈول باجا ہو رہی ہے، اخراجات ہو رہے ہیں تے لیکن جدو ایک مین مقصد نکاح دا موقع ہوندا ہے تے پوچھا جاتا ہے جی حق میں کیا رکھنا ہے. بڑے معصومانہ چہرے دے نال جواب ہے دیندا ہے شرعی حق میں رکھ لو 32.5 روپیے. کنا جی؟ شرعی حق میں رکھ لو. اور ظالمان تینوں شریعت ادو نہیں یاد آئی جدو تو شریعت دیا دجیاں اڑاندا رہے ہیں ادو تیرے کولو شریعت دی کوئی ہوا نہیں گزری. تینوں نبی پاک دے فرامین بھول گئے یا تو غیر مسلمان دے گھرانے چ پیدا ہے یا تینوں کسی نے تبلیغ نہیں کی. حضرات محترم شادی دے اندر اصل جڑا ہے وہ حق مہر ہوندا ہے. حق مہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک عورت آئی آ کے کہ اللہ دے نبی جی میں اپنا آپ تانوں ہبہ کرنی ہے میرے نال شادی کر لو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا مینوں حاجت نہیں ضرورت نہیں فی الحال. ایک کول صحابی رسول بیٹھے ہوئے نے غریب نے کول اتنا پیسہ روپیہ نہیں کہ اللہ دے رسول میری کرا دو. آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی حق میں ہے؟ فرمایا اللہ رسول کچھ بھی نہیں ہے چادر پئی ہے. آپ نے فرمایا جا گھر جا التمس خاتما ولو بحدید. فرمایا جا گھر جا ایک لوہے دی انگوٹھی لگ لیا انہوں میں تیرا حق مہر بنا دیاں گا. اور کوئی خرچیاں دی ضرورت ہے؟ بولو بولو اور کوئی خرچیاں دی ضرورت ہے نہیں. حضرات محترم اسی اپنی پہچان کھو بیٹھے ہاں اسی اپنی شناخت کھو بیٹھے ہاں جدے وجہ تو اج دا مسلمان ذلیل نظر ہوندا ہے. اج دا مسلمان رسوا نظر ہوندا ہے. اے تسی دیکھتے نہیں سنتے نہیں کئی ایسے ممالک بھی نے موجود نے انہاں پاکستان دے لوگاں دا اتنے آنا داخلہ بند کر دیتا ہے. انہاں ویزے ہی بند کر دیتا ہے. انہاں کہ جو 2 نمبری والا کام پاکستانیاں کو انہاں مسلمانوں کو. حضرات محترم اس واسطے آئیے ساری شناخت سی اسلام تے چلنا اسلام کے مطابق عمل کرنا. اسی شناخت کیڑی لبھی ہے میں تمہیں دسنا. اسی شناخت کو لبھی ہے جیڑی غیر مسلمہ دی ہے. کی ہے جناب کرسمس ڈے نیو ایئر ڈے ہیپی نیو ایئر ڈے جناب طرح طرح دیا مبارکاں اے طرح طرح دے جناب اہلے گلے. اور جناب یہ پتہ بھی ہے سانو میں پہلا بھی بیان کیتا ایک غیر مسلمان ہویا اور اس ٹائم بڑے بڑے سکالر نے شیخ مولانا عبد الوارث گل حافظ اللہ تعالی عیسائی سن. اللہ پاک نے اسلام دی دولت نال مالا مال کیتا اور اس وقت اہل حدیث تے بہت بڑے جید عالم دین نے وہ بیان کرتے ہیں کرسمس 25 دسمبر دی رات نو جڑا سی پروگرام کرتے سنا آخری پروگرام جڑا سی کیتا سی ان دے وچ اسی صرف 6 مسلمان صرف 6 عیسائی سان باقی سینکڑے دی تعداد مسلمان لوگ موجود سن.
اے جنازہ غیرت دا کرسمس دی تقریب دے اندر مسلمان بہتے نے اور عیسائی تھوڑے نے. حضرات محترم اس واسطے اے جناب کہنے نے میری کرسمس، اس دا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس دا مطلب ہے معاذ اللہ کہ اس دن اللہ پاک دے ہاں بیٹا ہویا، معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ دے ہاں اولاد ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا دن منایا جاتا ہے اور بڑی دھوم دھام دے نال ساڈے جناب وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بھی وہ جناب فلیکساں لگا رہے ہیں، بورڈ جناب سکین لگا رہے ہیں اور پورے بھارت دے نال جناب انہوں نے مبارکباد دے رہے ہیں. تو مبارک ہوئے جی. اللہ اکبر. دعا فرماؤ اللہ پاک سانو ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ صحیح معنی دے نال قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. آئیے حضرات محترم اس حوالہ دے نال چند گزارشات تھوڑے سامنے رکھنا وا. اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک دے غور کیجیے. خالق کائنات دا قرآن بیان کر دے. اللہ فرماندے نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ترجمہ نوٹ کر لینا. فرمایا کل کہہ دیجئے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے. اللہ دا کوئی ہمسر نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی ثانی نہیں، کوئی دوسرا نہیں. میرا رب دا کوئی شریک نہیں. میرا اللہ ازل تو اکیلا ہے، ابد تو اکیلا ہے. میرا رب ادو تو اکیلا ہے جدو اس پوری دنیا دا کائنات دا نظام موجود کوئی نہیں سی. ہون بھی اللہ اکیلا ہے تے قیامت تک، قیامت تو ہمیشہ ہمیشہ میرا رب اکیلا ہے. او دا نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی او دا جز ہے. لم یلد ولم یولد، اللہ پاک دی نہ کوئی اولاد دے، نہ اللہ کسے دی اولاد دے، نہ اللہ دا بیٹا ہے. حضرات دی وقار ہے. ایتھے رب تعالی نے اس عقیدے دا اللہ نے رد کر دیتا ہے. جڑے لوگ کی آندے نے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے. حضرات محترم 10واں پارہ سورۃ توبہ فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا. ان یہودیوں نے کیا حضرت عزیر اللہ دے بیٹے، حضرت عزیر اللہ دے بیٹے نے معاذ اللہ. ان عیسائیوں نے کیا حضرت عیسیٰ اللہ دے بیٹے نے معاذ اللہ. حضرات محترم کائنات دے رب نے اعلان کر دیتا لم یلد ولم یولد، اللہ دا کوئی بیٹا کوئی نہیں، اللہ دی اولاد کوئی نہیں، اللہ دی اولاد کوئی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون نے؟ کائنات دے رب نے خود وضاحت کر دی نے. اٹھائیے رب دا قرآن تے سن لیجئے. اللہ فرماتے نے مل مسیح ابن مریم الا رسول،
مل مسیح ابن مریم الا رسول، فرمایا عیسیٰ بن مریم نے، عیسیٰ بن مریم نے، جناب مریم دے بیٹے نے پتہ لگ گیا کہ حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے کوئی نہیں، اللہ دی اولاد کوئی نہیں۔ حضرت دی وقار اللہ پاک دا بیٹا کہنا اے ایڈا وڈا جملہ ہے، اے ایڈا وڈا جملہ ہے۔ کائنات دے رب دے بارے حضرت محترم اللہ پاک صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے نے، فرماتے نے قال اللہ تعالی کذبنی ابن آدم، کذبنی ابن آدم، فرمایا ابن آدم میرے تے جھوٹ بن دے، ولم یکن لہ، حالانکہ انہاں بندہ نہیں سی میرے تے جھوٹ بننا، ابن آدم جھوٹ بول دے، وشتمنی ولم یکن لہ، ابن آدم مینوں گالی کڈ دے، معاذ اللہ رب نو گالیاں، اے بدبختی نہیں اور کی ہے، اے بد نصیبی نہیں تے اور کی ہے، اے بد قسمتی نہیں اور کی ہے۔ اج دے دور دے اندر کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر پورے دھوم دھام دے نال رکھیا جاندا ہے میری کرسمس ڈے، حضرت دی وقار میرے رب نو گالیاں پہ کڈ دے ظالمو، میرے اللہ نو گالیاں کڈ دے پئے ہو۔ اللہ دے نبی فرماندے نے عام بندے نو گالی کڈنا، میرے نبی فرماندے نے ایک مومن بندے نو گالی کڈن والا بندہ فاسق بن جاندا ہے، بندہ فاسق ہے جڑا مومن مسلمان نو گالیاں کڈدا ہے۔ ایک مسلمان نو گالی کڈنا، مسلمان دی بے عزتی کرنا ایڈا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، سب تو بڑا سود دا جنہ گناہ ہے، سود دے 100 درجیاں دے مطابق جنہ گناہ بندا ہے اینا گناہ ملدا ہے اس بندے نو جڑا ابن آدم نو گالی کردا ہے، جڑا مسلمان بھائی نو گالی کردا ہے، جڑا مسلمان بھائی دی عزت دے عملے کردا ہے، جڑا کسی مسلمان بھائی دی بے عزتی کردا ہے۔ اوہ شہر بھی ہو سوچو تے صحیح ذرا، ایک عام بندے نو گالی کڈن دا اتنا بڑا گناہ ہے، میرے رب نو پہ گالیاں کڈ دیو۔ وشتمنی، فرمایا ابن آدم مینوں گالیاں کڈ دے، جڑا جناب اے کرسمس ڈے دے اوتے جناب کیک کٹ دے اور انہاں دے جناب کجرچاں دے اندر جا کے، انہاں دے گرجیاں دے اندر جا کر کے اور جناب انہاں دی تقریبات دے اندر شامل ہوندا ہے اور حوصلہ دیندا ہے، انہاں دی حوصلہ افزائی کردا ہے کہ تسا رب نو گالی کڈی چنگا کیتا، معاذ اللہ تسا میرے رب دے بارے اے الفاظ بولے نے، شرکی الفاظ بولے نے، بڑا چنگا کام کیتا ہے، عقیدہ کفریہ بولے ہے، تسا بڑا چنگا کام کیتا ہے۔ حضرت دی وقار ایک مسلمان دے لائق نہیں کہ انہاں دی تقریبات دے اندر شامل ہوئے، انہاں چیزاں دے اندر شامل ہوئے، بلکہ انہاں نو روکنا چاہیے محبت نال پیار نال کہ عیسائی بھائیو اے چیزاں صحیح نہیں، ایدا مطلب اے بندا ہے۔ حضرت دی وقار آئیے ذرا غور کیجئے، میرے رب نے منع کر دیتا ہے، حضرت دی وقار قرآن دے اندر رد کر دیتا ہے اللہ پاک نے۔ جڑے لوگ آندے نے اللہ پاک دا بیٹا معاذ اللہ نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ دے اللہ پاک دا کوئی ہمسر نہیں، اللہ پاک دا کوئی ہمسر موجود کوئی نہیں، اللہ پاک دا کوئی ہمسر موجود کوئی نہیں۔ آئیے حضرت دی وقار اللہ پاک دے قرآن تے غور کر دیا جانا ذرا، اے
جڑا جملہ ہے نا، جڑا جملہ ہے کہ معاذ اللہ اللہ دا بیٹا، ایڈا بڑا جملہ ہے۔ سنیے رب دا قرآن ہے، فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ فرمائے دنیا کائنات دے لوگوں، ایڈا پارا جملہ ہے، اگر ان آسمان تے بولیا جائے تے آسمان دڑام کر کے زمین تے گر جانے، ایڈا وڈا جملہ ہے، زمین پھٹ جائے، زمین دے اندر دراڑا پہ جانے، ایڈا وڈا جملہ ہے معاذ اللہ کہ اللہ دی اولاد ہے۔ فرمایا وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، تے جناب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانے، ایڈا وڈا جملہ ہے۔ اللہ پاک دی اولاد ہے، پتہ چلیا کہ میرے رب دی نہ کوئی اولاد ہے، نہ میرے اللہ نہ رب نو کسی نے جنے ہے تے نہ میرے اللہ دی کوئی اولاد ہے۔ حضرات تیری وقار ہے، جے ہجے بھی یقین نہیں نہ ہوندا تے آئیے جنہ دے بارے اے عقیدہ بنایا جاندا ہے کہ معاذ اللہ او اللہ دے بیٹے نے، جناب عیسیٰ علیہ السلام تو پوچھ لینے آ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام جنہ دے ایک نام عیسیٰ بھی ہے، ایک نام جنہ دا مسیح بھی ہے، اب یہ نہ رکھیا جاندہ ہے، کتھے لکھیا ہے؟ فرمائی اذ قالت الملائکۃ یا مریم انی یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح، فرمایا اے مریم اللہ پاک دی طرفوں ایک خوشخبری ہے، ایک بیٹے دی خوشخبری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہاں دا حلیہ کیسا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے، میں جدوں معراج تے گیا، معراج دا سفر کیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے حضرت عیسیٰ نال میری ملاقاتاں ہوئیاں نے، میں ویکھیا جناب عیسیٰ دا درمیانہ جا قد دے تے سفید تے سرخ جا رنگ جناب عیسیٰ علیہ السلام دا۔ حضرات محترم اور اللہ پاک نے تھوڑا جا تعارف تانوں کرا دواں نا، جناب عیسیٰ علیہ السلام دا معجزات بڑے اللہ پاک نے عطا کیتے نے۔ آکھیا جاندا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر طب دا دور ہے، سائنس دا دور ہے، اللہ پاک نے اسی طرح اللہ نے معجزے بھی عطا کیتے نے۔ کتے لکھے ہے سنی اللہ دا قرآن، اللہ فرماتے نے انی اخلق لکم من الطین لا اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر بإذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرس واحیی الموت بإذن اللہ۔ فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں، حضرت عیسیٰ فرماندے نے اللہ پاک نے مینوں معجزے عطا کیتے نے کہ میں جناب پرندے نو ہاتھ لگاواں مردہ پرندہ زندہ ہو جاندا ہے، میں کوڑ دی بیماری والے نو ہاتھ لاواں تے جناب زندہ ہو جاندا ہے، جناب کوڑ دی بیماری نو ہاتھ لاواں رب شفاواں دے دیندا ہے، جناب بندہ مریا ہوے مینوں ہاتھ لگاواں اللہ دے حکم دے نال زندہ ہو جاندا ہے۔ یہ تو ساڈے کئی بھائی کہندے نے دیکھو جی جتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردیاں نوں زندہ کر سکدے نے، پھر نبی پاک دی شان تے بہتی ہوئی نا، پھر نبی پاک بھی مردیاں زندہ کر سکدے نے۔ لہذا مختار کل میرے معزز بھائیو
یاد رکھیے اس آیت مبارکہ دے اندر 2-3 مرتبہ آیا باذن اللہ، اللہ دے حکم دے نال۔ یاد رکھیے معجزہ کوئی بھی ہوئے او دے تے اختیار میرے رب دا ہوندا ہے، معجزہ نبی دے ہاتھ نبی دا ہوندا ہے، لیکن اختیار میرے اللہ دا ہوندا ہے۔ حضرات محترم آئیے ذرا غور کیجئے، ذرا توجہ کیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہاں دے بارے میں کائنات دے رب نے قرآن پاک دے اندر بیان کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا۔ حضرت مریم علیہ السلام دے کول فرشتہ آ گیا، آگے کہندا جی میں اللہ دی طرفوں آیا ہاں، میں تانوں ایک بیٹے دی خوشخبری دین آیا ہاں۔ حضرت مریم فرماندی نے کس طرح ہو سکتا ہے، میں تے اللہ دی پناہ چاہنی ہاں، میں کیویں ہو سکتا ہے کہ میرے کو اولاد ہو جائے، مینوں تے کسے مرد نے نہیں چھوا، یعنی میرا نکاح بھی کوئی نہیں ہویا، نہ میں کوئی بدکارا عورت ہوں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے جواب دیتا ہے اے میرے رب دا حکم ہے، میرے رب دا حکم ہے، اس طرح ہو کے رہنا ہے۔ حضرات دی وقار ہے، اللہ پاک نے آرڈر جاری کر دیتا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے آ گئے نے، حضرت عیسیٰ دنیا تے آئے نے۔ اے جڑے قبیلے دے لوگ نے نا، اے آکھن لگے مریم تینوں کی ہو گیا ہے، تیرا باپ بھی ایسا نہیں سی، تیری ماں بھی ایسی نہیں سی، اور جناب تینوں کی بنے ہیں؟ حضرات تیری وقار ہے، اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا ہے، فرمایا اگر تانوں جناب ایک پوچھنے تے ایک کہہ دینا میں روزے دی نظر مننی ہے، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ حضرت مریم فرماتی ہے میں نظر مننی اللہ پاک، میں چپا، میں بول کوئی نہیں سکتی۔ فاشار الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام دی طرف جناب مریم نے اشارہ کیتا ہے، لوگ کی آندے نے اے مریم تیرا دماغ خراب ہے، ساڈے مذاق کرنی ہے، ایک کس طرح ہو سکتا ہے؟ جناب ایک پیدا ہونے بچہ بولے، جناب جواب دے وے زبان دے اندروں، او دی زبان حرکت کرے، کس طرح ہو سکتا ہے؟ اے میرے رب دے حکم نے، میرے رب دے حکم نے۔ اللہ پاک نے جڑے لوکی آندے نا کہ معاذ اللہ اللہ دا بیٹا، آئیے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی زبان سن لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے دنیا کائنات دے لوگو، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ فرمایا دنیا کائنات دے لوگو یاد رکھیے، انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ بن کے آیا ہاں، میں اللہ دا بیٹا بن کے نہیں آیا، میں اللہ دا بندہ بن کے آیا ہاں۔ حضرات محترم اس بات دے پتہ چلے کہ حضرت عیسیٰ اللہ پاک دے بیٹے نہیں بلکہ اللہ دے بندے بن کے آئے نے۔ ایک ساڈے معاشرے دے اندر بھی اسی طرح کیا جاندہ ہے نا، غلو کیتا جاندہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا، میرے نبی فرماندے نے اے دنیا کائنات دے لوگو لا تطرونی، فرمایا میری شان دے اندر غلو اس طرح نہ کرنا جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شان دے اندر غلو کیتا۔ انہاں کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، لیکن حضرات محترم اور ساڑھے معاشرے دے اندر آکھیا جاندہ
جاندے اللہ پاک دے نور دے وچوں نور نے نور من نور اللہ میرے معزز بھائیو یاد رکھیے اگر عیسائیاں دا اے عقیدہ غلط ہے کہ اللہ دے بیٹے نہیں حضرت عیسیٰ اللہ دے بندے نے تے پھر اسی طرح اسی نور من اللہ کہہ سکنے ہیں یعنی اللہ دی طرفوں نور آئے نے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ نور من نور اللہ دے نور دے وچوں نور میرے معزز بھائیو لہذا اس جملے نو بدلیے بڑا خطرناک عقیدہ ہے بڑا خطرناک جملہ ہے اللہ فرماتے ہیں ابن آدم مینوں گالی کٹ دے وشتمنی ولم یکن لہ فرمائے مینوں گالی کٹ دے حالانکہ دے لائق نہیں میرے معزز بھائیو آئیے ذرا غور کیجئے توجہ کرنا ذرا اے تیرے میرے معاشرے دے اندر میں دسنا یہ پیاما کہ جی کس طرح عیسائیاں دے نال شریک ہویا جاندا ہے کس طرح انہاں دی مشابہت اختیار کیتی جاندی ہے حضرت دی وقار ہے حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم جیڑا بندہ کسی بھی قوم دی مشابہت اختیار کرے گا اللہ پاک انہاں دے وچوں ہی کر دے گا یعنی یہ کہہ لو دلی طور تے عملی طور تے اور عقیدے دے طور تے پاوے مسلمان اکھی آوے اپنے آپنوں اگر کافر دے نال ملدا پیا ہے دل دے نال بھی عمل دے نال بھی کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو کافراں دے وچ شمار کرن گے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم فرمایا جڑا بندہ کسی بھی قوم دی مشابہت اختیار کر دے انہاں دے وچ ہی ہوئے گا قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ فرمایا جڑے لوگ دین تو ہٹ گئے جڑے لوگ دین چھڑ گئے چڑھ کے جناب روگردانی کر کے کفار دے نال مل گئے اللہ پاک نے انہاں وچ شمار کر دیتا ہے حضرات دی وقار لہذا پتہ چلیا غیر مسلم دی عیسائیت دی یہودیت دی ہندوؤں دی مشابہت اختیار نہیں کرنی انہاں دے عقیدے دے اندر عبادات دے اندر مشابہت اختیار نہیں کرنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام نا غزوہ حنین واسطے جا رہے نے نبی پاک علیہ السلام دے اور رستے دے اندر ایک ذات انوات ایک درخت سی اے درخت جناب مشرکین اس درخت دے نال اپنی تلواراں لٹکاندے اور ان دے کولوں برکت حاصل کر دے حضرات محترم کچھ نئے مسلمان صحابہ موجود سن لا علمی دی بنا تے نبی پاک علیہ السلام کہنے لگے اللہ دے نبی جی ساڈے واسطے بھی کوئی درخت مقرر کر دیو نا تاکہ اسی بھی ان دے تو برکت حاصل کریے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ او یارو تساں تے اس طرح دی گل کیتی ہے جویں جناب موسیٰ علیہ السلام دے حواریہ نے کیتی جناب موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے کیتی کیڑی گل کیتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم سنی اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے وجاوزنا ببنی اسرائیل فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون جدو اللہ پاک نے بنی اسرائیلیاں نو فرعون تو نجات دیتی ہے سمندر پار کر کے آئے نے اگے آ کے ویکھیا کیے ایک قوم ہے اور جناب بتاں دی پہ عبادت کر دے نے بتاں دی پوجا پہ کر دے نے ایک قوم دے لوکی آکھن لگے اے موسیٰ اجعل لنا الہن موسیٰ ساڈے واسطے بھی کوئی بت مقرر کرنا موسیٰ ساڈے واسطے بھی کوئی پتھر مقرر کر تاکہ اسی بھی دی عبادت کریے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا گیا قال انکم قوم تجہلون فرمایا تہاڈا ایک جہالت والا عمل ہے تسی جاہل لوگ ہو لہذا اے عمل درست نہیں حضرات محترم مشابہت اختیار کرنا کسی بھی غیر مسلم دی
اور کفار دی نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. آپ نے بلکہ فرمایا خالف الیہودا، یہودیاں دی مخالفت کرو، خالف المشرکین، مشرکین دی مخالفت کرو. ایتھے کی ہوندا ہے انہاں دی جناب ہیپی برتھ ڈے مناندے نے تے اسی بھی منائی جاندے ہاں، او ویلنٹائن ڈے مناندے نے اسی بھی منائی جاندے ہاں، اور طرح طرح دی رسم و رواج کردے نے اسی بھی کری جاندے ہاں. حضرات محترم او غیر مسلماں دی مشابہت ساڈے معاشرے دے اندر، لباس بھی اسی طرح دا، تہوار بھی اسی طرح دے، رسم و رواج بھی اسی طرح دے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ جناب شلوار جڑی ہے نا اپنے تہبند ٹکنیاں تو تھلے نہیں رکھنا بلکہ اوپر رکھنا ہے. ایدے تے نبی پاک علیہ السلام دا اسی عمل نہیں سنیا، او دے تے عمل نہیں کیتا. انہاں دی مشابہت اختیار کرن واسطے اسی جناب کچھے ادھے ادھے پا لے نے اور جناب اپنے اینا گوڈیاں دے اوتے کر لے نے انہاں دی مشابہت اختیار کرن واسطے. اور حضرات محترم حکم اے سی مرداں نو شلوار ٹکنے تے اوتے رکھنی ہے، مرد تھلے رکھی پھردے نے. حکم اے سی عورتاں نو شلوار اپنی ٹکنیاں تو نیچے رکھنی ہے، او اوتے کر کے پھردیاں پیاں نے. حضرات دی وقار اور شادیاں تے کیوں کیڑا رسم و رواج ہے جڑا انہاں دی نقالی نہیں کردے پے، جڑا سی انہاں دی جناب انہاں دی نقل نہیں اتار دے، اور بعین ہی انہاں دے رسم و رواج تیرے میری شادیاں دے اندر ہوندے پے نے. حضرات دی وقار پھر اسی مسلمانی دا بھی دعویٰ کریے، پھر اسی جناب مومن ہوندا بھی دعویٰ کریے. یاد رکھیے نبی پاک علیہ السلام دی اس حدیث سے جناب ڈر جائیے کدھر ساڈا شمار انہاں وچ نہ ہو جائے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماندے نے ڈر جائیے من تشبہ بقوم، غیر مسلم دی مشابہت کرن دو، ڈر جائیے. امام نووی، امام ابن حجر، علامہ البانی، حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، اے سارے علماء کرام نے اس حدیث دی شرح دے اوپر لکھیا ہے کہ لوگوں یاد رکھیے غیر مسلمہ دی مشابہت اختیار نہیں کرنی، غیر مسلمہ دے نال نہیں ملنا. اے تیرے مسلمانہ دے گھراں دے اندر اللہ معاف فرمائے اسلامی مذہبی گھراں دے اندر کی ہو رہا ہے جی ہیپی برتھ ڈے منائی جا رہی، کیک کٹے جا رہے، آکھیا جاندا ہے جی بچے سن بچیاں نے کیتا ہے انہاں دی خوشی ہوندی ہے. حضرات دی وقار یاد رکھیے اسلام دے اندر اپنے اسلام دے قوانین نو بدلیا نہیں جا سکدا. خوشی بچیاں دی ہوے پاویں بڑیاں دی ہوے، گھر وچ برائی ہوندی ہوے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ دیوس ہے جڑا منع نہ کرے. گھر وچ بیٹا بیٹی بچے ٹی وی ویندے پے نے، فلماں ویندے پے نے اور جناب اس طرح دے کام پہ کردے نے اور اسی کہنے چلو بچے نے خیر ہے. حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام نے دیوس آکھیا ایسے بندے نو. لہذا میرے معزز بھائیو اے کرسمس ڈے منانا، ہیپی برتھ ڈے منانا، اے جناب ویلنٹائن ڈے، اے کی جناب نیو ایئر ڈے، اے کیا ہے یاد رکھیے اے مسلمانہ دا طریقہ نہیں، اے اسلام دا قانون نہیں، اے شریعت دا قانون نہیں، اے غیر مسلمہ دا ہو سکتا ہے. بولو مسلمانہ دا ہو سکتا. لہذا اس تو بعد ان منانے ہولی بولو منانے لہذا ان عمل بھی کرنا ہے. ہاں جی عمل بھی کرنا. میرے معزز بھائیو جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا اپنی بنی اسرائیلی قوم نو کہ تساں بتاں دی عبادت نہیں کرنی تے انہاں عبادت شروع کر دیتی تے لہذا تساں بھی گل مننی. بولو مننی. میرے معزز بھائیو عمل کیجئے. آئیے دیکھیے تواڈے کول قرآن و حدیث موجود ہے، ہر بندے دے موبائل دے اندر نیٹ موجود ہے. احادیث کا مطالعہ کیجئے، کتاباں کھول کے پڑھیے. اللہ پاک کو دعا ہے مولا کریم اے ساڈے گھراں دے اندر اسلام دا بول بالا پیدا فرما. اللہ سانو اسلام دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرما. میں پہلے بھی دسیا تانوں غیر مسلمان دی تقریبا دے اندر اکثر لوگ مسلمان شریک ہوندے نے. صرف کی ہے
پیسہ روپیہ صرف مل جائے، حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام نے منع کیتا ہے، لہذا بچائیے اپنے آپ نو اور اس حدیث تو ڈر جائیے کہ میرے ساڈا شمار بھی انہاں دے اندر نہ ہو جائے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ صحیح معنی دے نال زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔